تلنگانہ حکومت کی جانب سے ایک اور اہم فیصلہ کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریاست میں بلدی انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ بیلٹ پیپر کے لیے درکار بیلٹ باکس بطور پیشگی تیار کیے جائیں۔ واضح رہے کہ سال 2014 میں بلدیاتی انتخابات ای وی ایم کے ذریعے منعقد کیے گئے تھے، جبکہ سال 2020 میں کورونا وبا کے باعث بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرائے گئے تھے۔ اس مرتبہ اگرچہ ای وی ایم کے استعمال کا بھی امکان تھا، تاہم حکومت نے بیلٹ پیپر کے طریقہ کار کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ای وی ایم مشینوں پر بعض سیاسی قائدین اور عوام کے ایک طبقے میں پائے جانے والی بے اعتمادی ایک بڑی وجہ ہے، جبکہ حکومت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرانا نسبتاً آسان ہے اور اس میں شفافیت بھی زیادہ رہتی ہے۔ تاہم اس معاملے پر ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ اعلان ابھی باقی ہے۔ وہیں حتمی ووٹر لسٹ 10 جنوری کو جاری کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، جبکہ 1 جنوری کو مسودہ ووٹر لسٹ پہلے ہی شائع کی جا چکی ہے۔ بلدی انتخابات کا شیڈول جاریہ ماہ کی 11 تاریخ کو جاری ہونے کے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے۔ فی الوقت ریاست بھر میں 117 بلدیات اور 6 کارپوریشنوں میں اسپیشل آفیسرز کے زیر انتظام حکومت جاری ہے۔ صدر مجلس ورکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسر اویسی نے مرکز کی خارجہ اور سلامتی پالیسی پر سخت سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر عالمی طاقتیں اپنی سرحدوں سے باہر جا کر کارروائیاں کر سکتی ہیں تو ہندوستان کیوں 26/11 ممبئی دہشت گرد حملوں کے اصل سازش کاروں کو پاکستان سے واپس لانے میں ناکام ہے۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر فدائی حملوں اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی مثال دیتے ہوئے اویسی نے وزیر اعظم مودی سے براہ راست مطالبہ کیا کہ وہ 26/11 کے دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈز کو پاکستان سے ہندوستان واپس لانے کے لیے عملی اور فیصلہ کن اقدامات اٹھائیں۔ اویسی نے کہا کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سرحدوں سے باہر جا کر کارروائی کر سکتے ہیں تو ہندوستانی حکومت کو بھی دہشت گردی کے معاملے میں مضبوط سیاسی ارادہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر یمن میں علیحدگی پسند کیمپ پر سعودی عرب کی فوجی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر سلامتی کے نام پر طاقتور ممالک کوئی رعایت نہیں برتتے۔ ذرائع کے مطابق اویسی کے اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں بحث تیز ہو گئی ہے اور اپوزیشن جماعتیں بھی مرکز سے دہشت گردی کے معاملات پر زیادہ جارحانہ سفارتی اور قانونی حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ امریکہ میں سکندرآباد کی لڑکی نکیتا گوڈیشالا کے بہیمانہ قتل کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ نکیتا کو اس کے سابق بوائے فرینڈ ارجن شرما نے چاقو مار کر قتل کیا، جس کے بعد ملزم ہندوستان فرار ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق نکیتا 31 دسمبر کو ارجن شرما کے اپارٹمنٹ گئی تھی، جہاں اسی روز اسے چاقو کے وار سے قتل کیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ نکیتا کی نعش فلیٹ میں موجود ہونے کے باوجود ارجن شرما نے پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی۔ بعد پولیس نے تحقیقات کے بعد ارجن شرما کے خلاف گرفتار وارنٹ جاری کیا۔ وہیں انڈین ایمبیسی نے بتایا ہے کہ وہ مقتولہ کے گھر والوں کے مسلسل رابطے میں ہے اور ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کامرڈی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 3 لڑکیوں کی پرورش کے دباؤ سے دلبرداشتہ ایک شخص نے زہر پی کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق بھیکنور منڈل کے گاؤں ویرپورہ سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ پرہلاد کی شادی 10 برس قبل سوندریا سے ہوئی تھی۔ ان کی 3 کمسن بیٹیاں ہیں، جبکہ اہلیہ اس وقت 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ پرہلاد روزانہ مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا اور بیٹیوں کی تعلیم و شادی کے بارے میں شدید پریشانی میں رہتا تھا۔ ہفتے کی دوپہر اس نے گھر میں گھر والوں کے سامنے زہر پی لیا۔ فوری طور پر اسے بانسواڑہ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد حالت بگڑنے پر نظام آباد سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ رات دیر گئے دم توڑ گیا۔ اتوار کو نعش کا معائنہ کر کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ پرہلاد اس سے قبل بھی 3 مرتبہ خودکشی کی کوشش کر چکا تھا۔ تلنگانہ آر ٹی سی نے سنکرانتی تہوار کے دوران زائد مسافروں کی سہولت کے لیے 6500 خصوصی بسیں چلانے کا فیصلہ کیا۔ تعطیلات کے دوران حیدرآباد تا وجے واڑہ روٹ پر مسافرین کا زائد ہجوم دیکھا جاتا ہے۔ آر ٹی سی نے خصوصی بسوں کے لیے مختلف روٹس کی نشاندہی کر لی ہے۔ 9 تا 19 جنوری سنکرانتی فیسٹیول کے تحت خصوصی بسیں چلائی جائیں گی۔ آر ٹی سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی وی منوج شیکھر کے مطابق مرحلے وار طور پر مختلف روٹس پر بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ سنکرانتی فیسٹیول کے دوران تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان مسافروں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ یہ تہوار تلگو ریاستوں میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق آن لائن ایڈوانس رجسٹریشن کے لیے 1500 بسوں کو مختص کیا گیا ہے اور ابھی تک 70% نشستیں بک ہو چکی ہیں۔ ایل بی نگر، جے بی ایس، اپل، آرام گھر اور مہاتما گاندھی بس اسٹیشن سے اضافی بسیں چلائی جائیں گی۔ عہدیداروں کے مطابق 13 اور 14 جنوری کو بھوگی تہوار کے موقع پر مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ واپسی کے سلسلے میں 18 اور 19 جنوری کو مسافرین کی اضافی تعداد سے نمٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔
تلنگانہ اسمبلی و کونسل کے سرمائی سیشن کا آج آخری دن ہو سکتا ہے۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں اگرچہ 7 جنوری تک سیشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن حکومت کے ایجنڈے کی تکمیل اور سرکاری بلز کی منظوری کے بعد حکومت نے پیر کو اجلاس ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسپیکر کی جانب سے اظہار خیال کا موقع نہ دیے جانے پر BRS نے سیشن کا بائیکاٹ کیا۔ آبپاشی پروجیکٹس اور دریاؤں کے پانی پر مباحث ہو چکے ہیں۔ HMC اور پنچایت راج قوانین میں ترمیم سے متعلق بلز کو منظوری دی گئی۔ حکومت کے تقریباً 10 بلز منظور کیے گئے۔ اسمبلی میں پیر کو تلنگانہ یونیورسٹی ترمیمی بل سال 2026 اور تلنگانہ گوڈز اینڈ سروسز ٹیکس ترمیمی بل سال 2026 پیش کیے جائیں گے۔ حیدرآباد انڈسٹریل لینڈز ٹرانسفارمیشن پالیسی پر مختصر مباحث کو ایجنڈے میں شامل کیا گیا۔ کونسل میں 4 سرکاری بلز پیش کیے جائیں گے جنہیں اسمبلی میں منظوری مل چکی ہے۔